اللہ تعالیٰ نے ہومو سیکشوالٹی کو کیوں حرام کہا ہے، اور یہ کہ آخر یہ حرام ہے بھی کہ نہیں، اس میں کیا نقصان ہے؟ دو لوگوں کا اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے. آفٹر آل they're not harming anybody else, are they? So yes, we live in times where this is not just practiced, but it is now endorsed and even celebrated by us Muslims as well. اور نہ صرف یہ بلکہ دوسروں کو بھی فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو بگٹ، ہوموفوبس، ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے. تو پہلی چیز، اگر کسی شخص میں سیم سیکس اٹریکشن موجود ہے تو کیا ہم ایسے شخص کو ہومو سیکشول کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ بالکل جیسے ایک مرد کسی عورت کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کو ہم زانی نہیں کہیں گے محض اس کی فیلنگز کی وجہ سے، بالکل اسی طرح کسی کی فیلنگز کی وجہ سے اس کو ہومو سیکشول کہنا بہت بڑی زیادتی ہے. Words matter. It often creates the way we view the world. ہم جب کسی بھی طرح کی ڈیزائرز یا اٹریکشن کو لیبل دیتے ہیں we create a reality that interprets an action. تو اپنے آپ کو ہومو سیکشول کہنا، that I find myself attracted to the people of the same gender, these are two completely different things. Same sex attraction کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہے، اور جی یہ فیلنگز آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہیں اگر اسے صحیح سے ہینڈل نہ کریں. کسی میں کسی شخص کو قتل کرنے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے، تو کیا ہم انہیں مرڈرر کہیں گے؟ بالکل جیسے کسی اپوزٹ جینڈر کے لیے اٹریکشن انسان میں پیدا ہو سکتی ہے، ڈو وی کال دیم اڈلٹرر؟ اسی طرح صرف خواہش پر کسی کو ہم کیسے کنڈیم کر سکتے ہیں، یا اسے کیسے کوئی بھی ٹائٹل دے سکتے ہیں؟ تو یہ رجحان انسان میں پیدائشی ہوتا ہے یا نہیں، that's still debatable, but whether it is nature or nurtured doesn't matter really، کیونکہ اس سے شریعت کے احکامات وہی رہتے ہیں just in the case of opposite gender attraction. And the Islamic tradition is well aware of such inclinations towards the same gender. تو شریعت میں ایسے رجحانات یا انکلینیشنز پر عمل کرنا زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے. And there is a general consensus on this, not just in Islam but also in other religions. There are many Muslims who are challenged with same-sex attraction, and let's not forget, this person can very well be your friend, your family member, it could be you too. ہم نے ان کو ایلینیٹ نہیں کرنا، ہم نے ان کو اسسٹ کرنا ہے تاکہ وہ ان بیہیویئر سے اپنے آپ کو بچا سکیں. بالکل جیسے کوئی شخص اپوزٹ جینڈر کی طرف اگر اٹریکشن محسوس کرے تو ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے نا، اسے اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ انسان کوئی گناہ نہ کر بیٹھے. بالکل اسی طرح ان لوگوں کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے so that they don't act on their inclinations and commit a sin. اور اگر کوئی شخص اس طرح کی ڈیزائرز کے باوجود اپنے آپ سے جہاد کر رہا ہے it's absolutely commendable. This is something praiseworthy. Allah has guided this person to recognize the evil of engaging into this behavior. That's a great attitude they have. But if they want your help, we should have the compassion to help them, given that we have guidance on this issue from Quran and Sunnah. یہ ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے، اور ہمیں اپنا رول کلیئرلی معلوم ہونا بہت ضروری ہے. We must honor their choice to resist the temptation that they have. پھر ہمیں احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری اس دنیا میں پیدا ایسی نہیں کی ہے جس کا علاج موجود نہ ہو، چاہے وہ فزیکل illness ہو یا mental illness ہو. And the best thing that you may do for this person is make dua. No doubt it is a big test for them, so they need constant assurance that they can deal with this, as Allah says in the Quran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا.